پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حسین کو عراق کے شہر کوفہ بلانے کا سندیش بھیجا گیا اور کیوں حسین نے حج سے ایک دن پہلے مکہ چھوڑ دیا۔ حسین کے بھائی مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور انہوں نے بھی حسین کو کوفہ آنے کے لیے مشورہ دیا اور پھر حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کے سفر پر نکل پڑے۔ اب آگے سنتے ہیں۔ ادھر کوفے میں حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ کوفے کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی مسلم سے آ کر مل رہے تھے اور اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کر رہے تھے۔ ادھر حسین ابن علی بھی اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مخبر کوفے کے گورنر کو پل پل کی جانکاری دے رہا تھا۔ کبھی مسلم کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی ہمدردی کی خبر تو کبھی حسین کے کوفے آنے کی خبر۔ ان خبروں سے کوفے میں بیٹھا یزید کا گورنر پریشان ہو جاتا۔ اب کوفے کے حاکم نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شہر کے چپے چپے پر فوج تعینات کر دی گئی اور سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی حسین کے بھائی مسلم بن عقیل سے کوئی مطلب رکھے گا، رشتہ رکھے گا یا انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا، وہ ملک کا دشمن اور غدار کہا جائے گا اور سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس اعلان اور فوجی دستوں کے شہر میں اترنے سے افراتفری مچ گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ جن گھروں پر شک ہوتا ان کے ہاں رات کو اندھیرے میں چھاپے پڑنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے حامیوں کو یا تو قید کر لیا گیا یا ان کا سر کاٹ کر چوراہوں پر ٹانگ دیا گیا۔ اس بدلتے ہوئے حالات کے بعد لوگ دب گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ لوگ مسلم بن عقیل اور امام حسین سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو بھول گئے۔ سارے شہر پر یزیدی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ شہر کی ایسی ناکے بندی کی گئی کہ کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ادھر حسین ابن علی ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کوفے کے قریب پہنچنے سے پہلے امام حسین نے کوفے والوں کو ایک اور خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے اتحاد اور عزم کی پختگی کی پر بہت خوشی ہوئی اور میں مکے سے روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں تمہارے بیچ رہوں گا۔ یہ خط حسین ابن علی نے اپنے ساتھی قیس بن مسہر کے ہاتھوں روانہ کیا، لیکن دشمن کا جال بہت مضبوط اور بڑا ہو چکا تھا۔ کوفے سے پہلے ہی قیس بن مسہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں کوفے لایا گیا اور کوفے کے گورنر یزید نے انہیں فوراً شہید کر دیا۔ ادھر کوفے کے گورنر ابن زیاد نے ایک چال چلی، اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے قافلہ بنایا، خود کالے کپڑے پہنے، سیاہ لباس پہنے اور سب کو پہنائے، سب کے منہ بھی کپڑوں سے ڈھانکے اور امام حسین بن کر کوفے میں داخل ہو گیا۔ کوفے والوں نے سوچا شاید امام حسین آ گئے۔ ڈرے سہمے اور مایوس لوگوں میں جان آ گئی، انہیں زندگی مل گئی۔ خبر پھیل گئی حسین کوفہ آ چکے ہیں۔ لوگ بے قابو گھروں سے روتے پیٹتے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد دھیرے دھیرے خاموشی سے آگے بڑھتا گیا اور اپنے فوجیوں سے کہتا گیا کہ ان چہروں کو غور سے پہچان لو، ایک ایک پر نظر رکھو، یہ سب حسین ابن علی کے طرفدار ہیں۔ ادھر لوگ ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر نعرے لگا رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مسجد کوفہ کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لوگوں میں خوف پھیل گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن فوجیوں نے ایک ایک کو قتل کرنا شروع کر دیا یا قید کر لیا۔ حسین کو خوش آمدید کہنے والا کوفہ قبرستان بن گیا۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں روپوش ہو گئے۔ ان کی تلاش میں جاسوس لگا دیے گئے۔ بہت لوگوں پر ستم ڈھائے گئے، لیکن کسی نے ان کا پتہ نہیں بتایا۔ دراصل کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ جاسوسی کے جال اتنے مضبوط تھے کہ مسلم بن عقیل جس ہانی بن عروہ کے ہاں رکے تھے وہاں فوج کا چھاپا پڑ گیا۔ مسلم پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے پڑ گئے۔ ابھی تک انہیں کسی نے پہچانا نہیں، لیکن باہر کا ماحول دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے، مگر اس سے زیادہ پرواہ انہیں اپنے بھائی حسین کی تھی جو ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
مسلم چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی صورت نکل آئے، راہ نکل آئے کہ وہ حسین کو کوفہ آنے سے روک سکیں۔ کوفے میں بھوک اور پیاس کے عالم میں بھٹکتے ہوئے مسلم کو ایک گھر نظر آیا۔ یہ گھر شہر سے الگ تھا۔ تھکن اور بھوک سے نڈھال مسلم بن عقیل نے ڈرتے ڈرتے اس گھر پر دستک کی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس عورت نے پوچھا، کون ہو؟ مسلم نے جواب دیا، ایک پریشان حال مسافر، تھکا ہوں، اگر ایک رات کے لیے قیام کا موقع مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، روشنی میں آؤ، ذرا چہرہ تو دیکھوں۔ اس عورت نے سارے سوال کیے۔ مسلم خاموشی سے آگے بڑھے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک مسلم کو دیکھا، فرمایا، کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ نظر آتے ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے علی شیر خدا کی یاد آ گئی۔ جب وہ کوفے میں تھے تو ایک روز انہیں دیکھا تھا، تم ان سے بہت ملتے جلتے ہو۔ مسلم بولے، میں انہی کے خاندان سے ہوں، وہ میرے چچا ہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ بڑھیا چونک گئی، یا خدا تم ہی مسلم ہو؟ میرا نام طوع ہے، میں آل رسول کی پرستار ہوں، میری خوش نصیبی کہ تم نے میرے غریب خانے کو زینت بخشی۔ طوع کوفے کے حالات سے واقف تھی۔ اس نے مسلم سے کہا، میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں، تمہارا یہاں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا۔ مسلم کو اطمینان ہو گیا۔ بڑھیا نے پانی دیا، کھانے کا انتظام کیا۔ مسلم نے رات میں وہیں قیام کیا، لیکن بڑھیا کے گھر میں ایک پوتا تھا اس نے مسلم کے ٹھہرنے کی اطلاع دے دی۔ مسلم صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ ہزاروں سپاہیوں نے اس گھر کو گھیر لیا، آواز دی کہ مکان کو آگ لگا دو۔ مسلم سامنے آئے، کہا، یہ گھر میرا نہیں، اس بڑھیا کا ہے۔ مسلم پر حملے شروع ہو گئے۔ مسلم نے بھی بڑی دلیری سے جواب دیا، لیکن دھوکے سے مسلم بن عقیل کو کوفے میں ہزاروں سپاہیوں نے مل کر شہید کر دیا۔ حسین کا پیغام لے کر آئے ہوئے مسلم شہید ہو گئے۔ ادھر حسین اب بھی کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگلی ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم کی شہادت سے انجان حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے اور راستے میں یزید کے لشکر نے آپ کا راستہ روک دیا۔ اور کربلا کی پہلی شہادت کی جب خبر حسین نے سنی تو کیا ہوا؟ ہماری ملاقات کا یہ سلسلہ 10 محرم تک ہر روز 4 بجے سلام ٹی وی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری رہے گا، دیکھنا نہ بھولیں۔